علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، پہلے یہ کلپ دیکھیں پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ جو کنڈے کی فاتحہ ہوتی ہے یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کی جاتی ہے، یعنی آپ کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یوم وصال ہے وہ 15 رجب المرجب ہے۔ اچھا، تو ہمارے علماء کرام و مفتیان نظام نے ارشاد فرمایا کہ کنڈے کی فاتحہ 15 رجب کو ہونی چاہیے۔ 22 رجب کو کنڈے کا فاتحہ کرنا اور مٹی ہی کے کنڈے میں کرنا۔ یہ دونوں قبر پجاری بریلوی خطیب اس بات پر چرچا کر رہے ہیں کہ کنڈے کے نام پر نذرانے کب وصول کیے جائیں، 22 رجب کو یا 15 رجب کو، لیکن لوٹنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ اے پیر صاحب ہماری نوکری لگوا دے۔ پیر صاحب خود اوپر والے کے محتاج ہے، ساری نوکری کہاں سے لگوا دیں گے؟ نوکری مانگنی تو اللہ سے مانگو، دوبارہ اگر یہاں دیکھ گئے تو یہی لٹا دوں گا۔ یہ بہت ہی بہترین پیغام دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک دینے والی ذات اللہ کی ہے، لہٰذا اسی ایک اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ درگاہوں پر جا کر پیروں سے بزرگوں سے مانگنا بالکل غلط بات ہے۔ اسلامی حضرات محترم، میں نے جو آپ کو پہلے والا کلپ دکھایا ہے جس میں حضرت امام جعفر صادق کے تعلق سے مفتی صاحب نے بتایا کہ 15 رجب کو آپ کا وصال ہوا تھا، اور دوسرے مفتی صاحب نے بتایا 22 رجب کو ہی کنڈے کی فاتحہ ہونی چاہیے۔ دونوں صورتوں میں فاتحہ ہو جائیں گی، مگر یہ ایک کمینہ ایک خبیث جو تمہیں ویڈیو کے اندر دکھائی دیا ہے، جو کہہ رہا تھا کہ بریلوی کے مولانا کسی صورت میں نذرانہ ملنا چاہیے۔ ارے اس نادان انسان سے، اس جاہل مولانا سے پوچھے کہ نذرانہ کس کے صدقے میں ملتا ہے؟ کہ نذرانہ ہم کہیں فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہمیں نبی کے صدقہ دیا جاتا ہے، ہم نبی کا صدقہ لیتے ہیں، اور کہیں قرآن خوانی کرتے ہیں وہاں بھی نبی کا صدقہ ملتا ہے ہمیں، اور کہیں محفل میلاد پڑھتے ہیں وہاں بھی نبی کا صدقہ ملتا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نبی کا صدقہ لیتے بھی ہیں اور نبی کا صدقہ کھاتے بھی ہیں۔ ہم کھانے والے انسان ہیں نبی کا صدقہ، اور نبی کے صدقے میں ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اس نادان نے دوسری ویڈیو میں دکھایا وہ کلپ کہ اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو، کسی بزرگ کے دربار پہ مت جاؤ، کسی کی درگاہ پہ مت جاؤ، صرف مانگو تو اللہ سے مانگو، کسی کے صدقے میں مت مانگو۔ اس ناجاہل مفتی سے پوچھے، اے ناجاہل مفتی تو جو کہہ رہا کہ اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو۔ حضرت محترم اس جاہل سے پوچھے تو جو دنیا میں آیا کس کے صدقے میں آیا ہے؟ نبی کے صدقے میں آیا۔ تو جو بول رہا ہے کس کے صدقے میں بول رہا ہے؟ نبی کے صدقے میں بول رہا ہے۔ تجھے جو سانسیں مل رہی ہیں کس کے صدقے میں ملی ہیں؟ نبی کے صدقے میں ملے ہیں۔ اگر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو تو کہاں سے آ جاتا؟ اگر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو اس دنیا میں نہیں بھیجتا تو یہ ناجاہل مفتی کہاں سے آ جاتا؟ اس سے کہو